میں یہ جاپان ادھر دوست تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت اس وقت وہ پہلے نمبر پہ ہے حضرت انصاف میں, ہاں جی پہلے نمبر پہ ہے. کرائم ریشو 0 ہے, جیلیں خالی. میں وہاں ایک بڑے دوست ہیں, میں نے ان کو کہا میں حضرت کوئی گل سناؤ, یہ اگے کیوں لنگ گئے اسی پیچھے کیوں رہ گئے. مجھے کہنے لگے حضرت باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ کو کون. میں یار ایک سنا جڑی مینوں یاد رہے تو میں پاکستان جا کے سناواں لوگوں کو. وہ مجھے کہنے لگا حضرت کہ جوانی تھی, اور جوانی دیوانی ہوتی ہے, کہتے ہیں بس ایک جاپانی عورت کی طرف تھوڑی سی توجہ ہو گئی, میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا, اس نے قبول کر لیا. پیچھے وہ لاہور سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مختصر کروں گا, وہ اور میں جاپانی طریقے سے نا شادی کرنے جا رہے تھے گاڑی پہ بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں راستے میں میں نے کچھ اسٹور سے سامان لینا تھا, میں رکا, میں نے سامان لیا, ساتھ نا میں نے ایک ببل لے لی, چنگم. گاڑی میں آیا, وہ بیلٹ لگائی, سامان رکھا, ٹھیک ہے جی. میں نے وہ ببل کھول کے نا منہ میں ڈالی, ریپر ہاتھ میں تھا. میں نے کیا کیا, شیشہ نیچے کر کے نا میں نے ریپر سڑک پہ پھینک دی. بس کہتے ریپر سڑک پہ پھینکنا تھا. اس جاپانی عورت نے جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں, انہوں نے کہا گڈی روک. میں گڈی روکی, اتری گاڑی سے, چلی گئی. شادی کرنے جا رہے ہیں, میں نے جوڑا پہن رکھا ہے شادی کا, اس نے عروسی جوڑا پہنا ہوا, پیچھے سامان پڑا ہوا ہے. غصہ خیر کہتے مجھے بڑا آیا. میں نے بھی کہا ہوں تم شادی کر کے دساں گا. کہتے میں پاکستان لاہور واپس آیا, کر دینوں کہ جی میری شادی کرو. شادی کی تھی, بڑھی لے کے گئے, وہ بھی تم شم پائی کہ. خیر وقت گزرتا گیا, میں بھی عملی زندگی میں آ گیا. وہ بھی کہتے ایک دن کئی سالوں بعد کئی ملاقات ہو گئی, کوئی کانفرنس, وہ بھی اس میں آئی. خیر وہ بھول گیا سارا کچھ ہی. مختصر کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا کی ہویا کہ تو چھڑ کے چلی گئی, شادی کرنے جا رہے ہیں, اگر کوئی ایشو تھا تو پہلے ہی ہوتا, بیٹھتی نا میرے ساتھ گاڑی میں. وہ کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, کچھ اس طرح کی بات کہ تو راستے میں چھوڑ کے چلی گئی. اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے وہ ببل کا جو ریپر ہے وہ باہر پھینکا تھا. اس نے کہا بس میں نے تب فیصلہ کر لیا تھا اس بندے سے شادی. کہا بھائی میں باہر ہی سٹیا تھا نا, کی ہو گیا. نے کہا میں نے اس دن سمجھ گئی تھی جو بندہ باہر صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. اچھا یہ تو ہے جاپانی, اس لیے وہ پہلے نمبر پہ. ہوں ذرا اپنی تے ساڈی تے میری سن لو. اسی کی کرنے ہیں ریپر تے چھڈو حضرت جی. ہم وہ لوگ ہیں کہ کل 10ویں 40ویں اور سالانہ پہ ختم کے بعد جو مسجدی میں پھل بانٹا جاتا ہے نا, وہ ہم تو کیلے کے چھلکے مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں, اس لیے ہم پیچھے ہیں. میں چلو کہ تھی باہر سٹو نا, اللہ باہر پھینکنا بھی کوئی اچھی بات نہیں. حضرت صاحب ہم آج بھی 4 جمعے محفل میلاد مصطفیٰ, سیرت النبی کانفرنس, تاجدار ختم نبوت کانفرنس, ہر مہینے 11ویں, یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ہم کل 10ویں 40ویں سالانہ پہ جو مسجد میں پھل بانٹا جاتا ہے, ہم وہ جو آدھا کیلا ہے نا, ہم اس کے چھلکے باہر نہیں مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اتنی محفلیں کیا کر رہی ہیں, یہ اتنی کانفرنسوں کا کیا حاصل ہے کہ ہمیں آج تک اتنی اویئرنیس بھی نہیں آئی. تو یار رب دا گھر ہے, اتھے تے نہ چھلکے سٹ کے جاؤ. ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہ باں نہیں تو کچھ. اور پھر یہ حضرت میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے. یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے کہوں گا, آپ اس کو بیٹا پڑھیے گا. ابلیس کی مجلس شورا, وہ شیطان نے میٹنگ بلائی, سارے شیطان بلائے, پنجاب والا بھی بلایا. میں ویسے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا, میں تھوڑا سا بلوچستان والا بھی بلایا, KPK والا بھی بلایا, کشمیر والا بھی بلایا, گلگت بلتستان والا بھی بلایا. اور ان کا دسو بھائی کی ہو رہا ہے آج کل, مسلمان کی کر رہے ہیں.
وہ سارے شیطانوں نے اپنی اپنی رپورٹ دی. مثلا وہ پنجاب کے شیطان نے کہا, انہوں نے کہا جی 12 ربیع الاول تے ایتکی انہوں نے 10,000 پاؤنڈ کا کیک کٹیا. وہ وڈے شیطان نے کہا تو تے ڈرائی چھڑے, میں پتہ نہیں کی کیتا انہوں نے, کیک کٹیا تے کٹڑ دے, میرا کیک کٹیا کی جانا. سب انہوں نے لا کے رکھا اس پاسے. انہوں نے دل چ گل پاؤ کہ ہر سال کیک, یہ 12 ربیع ہم نے لکھنا نہیں کہ پچھلے سال اینے پاؤنڈ دا تے اس سال لگے رہو. کی فرق پہنتا کسی نے کیک نہ, آپے کٹے ہاں تے آپے چھڑے. ہمارے بڑے تو ایسے نہیں تھے, وہ کیک نہیں کاٹتے تھے, وہ اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے, وہ کافروں کے گلے کاٹتے تھے, وہ شیطان کو کاٹتے تھے. اسی صرف کیک وہ کٹن دے تو ڈرائی چھڑے, میں پڑھ کے میں پتہ نہیں کی کرن ڈے. سارے ادھر جی شیطان اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں. پھر اینڈ پہ 2 شعر اور ساری میرا وقت بھی ختم. پھر وڈا شیطان بولتا ہے, ابلیس بگ ڈیول, بڑا وڈا شیطان ہے. پھر وہ 2 باتیں جی اس نے کی. پہلی وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ میرا کی بگاڑ سکتے, یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکی ہے. حضرت جی تھوڑی دیر کے لیے نا سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. سب نے, میں کسی بندے کو نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی جواب دینا, اور اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. پتر دسو ہاں بھلا کنی کی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہیں. سویڈن والوں کو تو ہم نے بڑی گالیاں دی ہیں, بنتی بھی ہیں, ان کی دینی بھی ان کو چاہیے تھی. لیکن پتر آج اینا کریو کہ سارے اپنے اپنے گھر جا کے نا اس قرآن پاک تو توڑی صاف کر چھڑی. کیونکہ رمضان دا کھولے ہے, رمضان ذوالقعدہ ذوالحجہ, رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, 3 مہینے ہو گئے نا. کم از کم آج اتنا تو کرنا کہ اپنے گھر جا کے قرآن پاک پہ جو اتنی مٹی اور دھول پڑی ہے وہی صاف کر دینا. وہ کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے. نہ ان کے گھروں میں قرآن, نہ ان کی زندگیوں میں قرآن, نہ ان کی سوچوں میں قرآن, نہ ان کے کردار میں قرآن, نہ ان کے نصاب میں قرآن. اب مثال کے طور پہ بچہ بیٹھا نا چھوٹا, ظاہر ابھی تو مدرسے نہیں جا رہا, اسکول جاتا ہے. اسی اتنے ستے لوگ آندر, بچپن میں ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا گیا جاتا ہے آج بھی, کیا بلا, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاں جی, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. ظالمو کیوں انہوں نے ہمٹی ڈمٹی پڑھا دے, کیوں انہوں ون واز اے تھسٹی کوڈ پڑھا دے. اور ہمٹی ڈمٹی تو ان کو پڑھایا جائے جن کے پاس حضرت ابو بکر نہ ہو, ان کو ابو بکر پڑھا دے. میں حضرت صاحب بچپن سے نا مجھے اب بھی یاد ہے, پتہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے 3 یا 4 لائنوں کے نا مضمون ہوتے تھے. مثلا مضمون کیا تھا, مائی ٹیبل, اس پہ ٹیبل کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ انگلش میں بچوں مائی ٹیبل, اس طرح مائی پین تھا, مائی بک تھا. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں تم ان کو مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو تو وہی 4-5 انگلش میں جملے مائی ابو بکر پہ لکھ دیتے, وہی 4-5 جملے مائے علی المرتضیٰ کرا دیتے ان کو, وہی حضرت ان کو مائے اما عائشہ کروا دیتے, مائے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کروا دیتے. لیکن کیا ہے, مائے ابو بکر نہیں, مائے ٹیبل, مائے عثمان غنی نہیں, مائے بک, مائے عمر فاروق نہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عائشہ, سیدہ کائنات. ان کو پڑھائی کب جانی ہے, جب غیروں کے رنگ ان پہ پورے کے پورے چڑھ چکے ہوں گے. پھر کیا فائدہ ان کو پڑھانے کا, وہ اس عمر میں پڑھا ان کو ابو بکر. ان کو بتا ابو بکر وہ تھے جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے رسول کے اوپر جانثار کر دیا. پڑھا ان کو اس عمر میں, ان کے اندر رچ بس جائیں ابو بکر, ان کے اندر رچ بس جائیں حضرت مولا مشکل کشا. لیکن کیا ہے, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. لیکن حضرت پڑھانا لینا تو کوئی قصور نہیں, قصور تو تہاڈا تے میرا جڑے ستے ہیں, کوئی بولتے نہیں. او کیوں ہمٹی, کون ہے ہمٹی ڈمٹی, کون ہے ہمٹی ڈمٹی جو تو میرے بچے کو ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہا ہے. اوے ابو بکر پڑھا, ابو بکر پہ مضمون لکھ چھوٹا سا, حضرت عمر پہ مضمون لکھ چھوٹا سا. میرا اللہ کی قسم ہے, اگر بچپن میں ابو بکر
बचपन में अगर उम्र पढ़ाया गया होता तो आज कभी बाजारों में हजरत जी 2 नंबरी ना होती। बाजारों में इसलिए कम तुल रहा है, बाजारों में इसलिए मिलावट हो रही, क्यों? ना अबू बकर पढ़ाया, ना उमर पढ़ाया, ना उस्मान पढ़ाए, ना अली पढ़ाए। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, उमर फारूक वाला काम, इनको बचपन में बताया होता उमर फारूक कैसे थे, इनको बचपन में हजरत छोटा सा मजमून होता हजरत अली, हजरत साद बिन नबी वकास, हजरत अबू जर गिफारी, कुछ नहीं। हजरत इमाम हुसैन छोटा सा मजमून होता करबला के ऊपर, बचपन में हजरत शहादत, सजदे में कुरान, नेज़े पे। अल्लाह की कसम है, इन बच्चों को बचपन में बताया गया होता कि तेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, फिर देखिए कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते।